ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ خواب ہمیشہ سے انسانی دماغ کا ایک پیچیدہ اور پر اسرار پہلو رہے ہیں۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک مختلف حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں ہم عجیب و غریب مناظر دیکھتے ہیں، ناقابل یقین تجربات کرتے ہیں اور بعض اوقات غیر متوقع کہانیاں تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ سائنس اور نفسیات نے خوابوں کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے ہیں، جو نیند کے دوران دماغ کی سرگرمیوں سے لے کر جذباتی پروسیسنگ اور یادداشت کی تشکیل تک کئی پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ نیند اور خوابوں کی سائنسی حقیقت۔ نیند ایک پیچیدہ عمل ہے جو مختلف مراحل کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق نیند کو دو بنیادی اقسام کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے: نان ریم سلیپ اور ریم سلیپ۔ نان ریم سلیپ مزید 3 مراحل کے اندر سب ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ فیز 1 یہ نیند کا سب سے ہلکا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں ہم بیداری اور نیند کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ دماغ کی سرگرمیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مسل آہستہ آہستہ ریلیکس ہونے لگتے ہیں۔ فیز 2 اس مرحلے میں دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور دماغ کی سرگرمیاں مزید سست ہو جاتی ہیں۔ اس دوران سلیپ سپینڈل کہلانے والی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو یادداشت کو مستحکم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ فیز 3 یہ گہری نیند کا مرحلہ ہوتا ہے، جسے سلو ویو سلیپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جسم مکمل آرام کی حالت میں ہوتا ہے اور دماغ کی لہریں انتہائی سست ہو جاتی ہیں۔ اس دوران خواب کم ہی آتے ہیں۔ ریم سلیپ یہ خوابوں کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دوران دماغ کی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں، گویا دماغ بیدار ہو۔ آنکھیں تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہیں، اس لیے اسے ریپڈ آئی موومنٹ کہا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار غیر متوقع طور پر بدلتی رہتی ہے۔ عام طور پر ایک رات میں ایک شخص 4 سے 6 بار ریم سلیپ میں داخل ہوتا ہے اور یہ ہر سائیکل میں 10 سے 30 منٹ تک جاری رہ سکتی ہیں۔ خوابوں کے بارے میں کئی سائنسی نظریات موجود ہیں جو ان کی وجوہات اور اہمیت کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں۔ میرے نفسیات سیگمنٹ فریوڈ کا ماننا تھا کہ خواب ہمارے لاشعوری خیالات ہیں، دبے ہوئے جذبات اور ناآسودہ خواہشات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق خواب کو 2 بنیادی سطحوں کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے: مینیفیسٹ کنٹینٹ وہ کہانی جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، لیٹنٹ کنٹینٹ وہ پوشیدہ جذبات اور خواہشات جو خواب کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں پرواز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آزادی کی خواہش رکھتا ہے۔ 1977 میں ہابسن اور میکارلی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ خواب دراصل دماغ کی لہروں کی بے ترتیب سرگرمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران دماغ مختلف سگنل پیدا کرتا ہے اور ہمارا دماغ ان سگنل کو کہانی کی شکل میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم خواب کہتے ہیں۔ یہ نظریہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ کیوں بعض اوقات خواب بے معنی ہوتے ہیں یا عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ نیورو کوگنیٹو تھیوری یہ نظریہ کہتا ہے کہ خواب دراصل ہمارے روزمرہ کے خیالات، جذبات اور یادداشتوں کی پروسیسنگ کا ایک طریقہ ہے۔ نیند کے دوران ہمارا دماغ یادداشت کو ترتیب دیتا ہے، غیر ضروری معلومات کو نکالتا ہے اور جذباتی تجربات کو مستحکم کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص امتحان کی تیاری کر رہا ہے تو وہ خواب میں خود کو امتحان دے سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے خواب بے معنی اور بے مقصد ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے خوابوں کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ خواب یادداشت کی تشکیل اور مضبوطی میں مدد دیتے ہیں۔ نیند کے دوران دماغ نئی معلومات کو پرانی معلومات کے ساتھ جوڑتا ہے، جس سے سیکھنے کی صلاحیت میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ خواب ہمیں جذباتی تجربات کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق نیند کی کمی والے افراد میں اضطراب اور ڈپریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ کو خوابوں کے ذریعے جذباتی مسائل کو حل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بہت سارے سائنسدان، مصور اور مصنفین نے اپنے خوابوں سے متاثر ہو کر نئی تحقیقات کی ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور کیمیدان ڈیمیٹری مینڈلیف نے خواب میں دیکھا تھا کہ پیریاڈک ٹیبل کیسے ترتیب دی جا سکتی ہے۔ آج کل سائنسدان جدید ٹیکنالوجی جیسے fMRI اور EEG کا استعمال کر کے خوابوں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ تجربات میں لوگوں کے خوابوں کو ڈیکوڈ کر کے تصویری شکل میں بھی دکھایا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مستقبل میں ہم خوابوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ AI کی مدد سے محققین خوابوں کے پیٹرن کو سمجھنے اور ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
کچھ اپلیکیشن پہلے ہی لوسیڈ ڈریمنگ کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ سائنسی اور نفسیاتی تحقیق کے مطابق خواب نیند کے دوران دماغ کی سرگرمیوں، یادداشت کی پروسیسنگ اور جذباتی توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ خوابوں کی مکمل وضاحت ابھی تک ممکن نہیں، مگر جدید تحقیقات اس راز کو کھولنے کے قریب ہیں۔ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم خوابوں کو بہتر طریقے سے ریکارڈ کرنے اور تجزیہ کر سکیں اور یہاں تک کہ ان کو کنٹرول بھی کر سکیں، لیکن فی الحال خواب ہماری یادداشت، جذبات اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا پر اسرار مگر دلچسپ ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو بھی کبھی ایسا خواب آیا ہے جو حقیقت کے اندر بدل گیا ہو؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں آپ کی رائے کا بے حد انتظار کروں۔